اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس بنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے معزز سامعین اور حاضرین، آپ تمام احباب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ آج ہم مرحوم مغفور جناب امیر حمزہ خان صاحب کے ایصال ثواب کی محفل میں شریک ہیں، اور میں بے حد مشکور ہوں میرے برادر مکرم، بہت ہی محبت کرنے والے بھائی جناب قاری محمد طیب علی قریشی ہاشمی صاحب، جنہوں نے محبت کا اظہار کیا اور مجھے یہاں تک لے کر آئے، اور ان کے والد محترم استاد قرآن، استاد الحفاظ جناب قاری محمد فیض رسول قریشی ہاشمی صاحب، اور مفتی صاحب جو میرے ساتھ تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت ان سب کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، اور آپ کا مل بیٹھنا، مرحوم و مغفور کے حق میں دعا کرنا، استغفار کرنا، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، آمین۔ بلا تمہید اپنے گفتگو کی طرف چلوں گا، یہ اگر ایکو ختم کر دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، مہربانی، جزاک اللہ، بالکل ٹھیک ہو، ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سورہ فاتحہ کی 2 آیات ہیں جن سے انشاءاللہ العزیز ماں اور باپ کی شان بیان کروں گا، اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، ماں اور باپ، ان کی طبیعت جو ہوتی ہے، مطلب کہ ماں جو ہے وہ بڑے نرم مزاج کی ہوتی ہے، اور باپ سخت مزاج کا ہوتا ہے۔ مطلب کہ جب بچے کو تھوڑی سی تکلیف ہو تو ماں بہت زیادہ تڑپتی ہے، مطلب اسے رہا نہیں جاتا، لیکن جو باپ ہے تڑپتا وہ بھی ہے، ٹینشن اسے بھی ہوتی ہے، فکر اسے بھی ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑا سخت مزاج ہوتا ہے۔ اور وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب ماں اور باپ، یہ 2 ہستیاں جب بنائی جا رہی تھی، جب ماں کو بنایا جا رہا تھا تو جو مٹی لائی گئی اس پر اللہ رب العزت نے الرحمن اور الرحیم کی چشمے سے پانی کی برسات کی۔ الرحمن اور الرحیم کے چشمے سے جو پانی نکلا، اس سے ماں کی جو بنائی جانے والی مٹی تھی اس کو تر کیا گیا۔ اس وجہ سے ماں جو ہے وہ بڑی نرم مزاج ہوتی ہے، اور باپ جو ہے اس کی جب مٹی کو نرم کیا جا رہا تھا تو وہ مالک یوم الدین کے چشمے سے اس کو سیراب کیا گیا۔ مالک یوم الدین کا مطلب کہ حساب و کتاب لینے والا، حساب و کتاب لینے کا دن۔ اب جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہمارا باپ پوچھتا ہے، ہاں بھی بتا کیا کر کے آیا ہے، کدھر تھا تو وہ ہم سے پوچھتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا مزاج ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں گے کہیں گے کہ یار ماں کی شان سنا دو، ماں کی شان سنا دو، گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھوا دیں گے بھئی یہ میری ماں کی دعا ہے، ہر جگہ پر ماں ماں لگا ہوا ہے۔ باپ کو کوئی نام ہی نہیں لیتا، باپ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جیسے باپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ماں تو گھر میں بیٹھی ہے، میں مخالفت نہیں کرتا ماں کی، ماں کی بڑی شان ہے، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، میں نے وہاں سے اس کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، ٹھیک ہے، ماں کا بڑا مقام ہے۔ لیکن یار میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمام احباب سے، مجھے بتائیں کہ ماں کی شان تو آپ بار بار سنتے ہو، تو باپ دشمن ہے ہمارا، تو باپ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا، ہر جگہ پہ ماں کی شان ہے، ماں باپ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ گاڑیوں کے پیچھے یہ میری ماں کی دعا ہے، تو باپ نہیں دعا کرتا تھا کہ میرے بیٹے کے پاس گاڑی ہو، باپ نہیں چاہتا تھا، ایسے نہیں،
ماں اور باپ. جب قرآن مجید نے ان دو ہستیوں کو جدا نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں جدا کرنے والے؟ جہاں بھی ذکر آیا ماں اور باپ ایک ساتھ ہے، والدین علیحدہ علیحدہ تو نہیں ہے. پھر یہ تقسیم تو ہم نے کر دی. بڑا دل دکھتا ہے میرے بھائیوں کہ جب ماں کی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے اور باپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. باپ کا بھی بہت بڑا مقام ہے. حدیث مبارکہ ہے رضا اللہ فی رضا الوالد. اللہ کی رضا اگر چاہتے ہو نا تو اپنے والد کو راضی رکھو. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. باپ کا بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیوں. اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے میں نے یہ موضوع اس لیے رکھا ہے کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے آج اس چیز سے بہت پیچھے جا رہی ہے. ہر دوسرے گھر کا یہ جناب ایک ماحول بن چکا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے نافرمان بھونکتے ہیں ماں باپ کو. کہتے ہیں کہ ابا کیا بار بار تو ہمارا سر کھاتا رہتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ کبھی ادھر کبھی ادھر. بڑی بکواسات کرتے ہیں، ماں باپ کی بڑی بے ادبی کرتے ہیں. ایسے نہیں. اب ایک بندہ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ اکٹھا کرے گا، حج کے لیے جائے گا اور حج کر کے واپس آئے گا، مینا میں دوڑے گا، ہر جگہ پہ سائی کرے گا. وہ بڑی مشقتیں ہیں. اور جہاز پہ سفر کرنا زندگی اور موت کا سفر ہے، وہ کہیں بھی گر سکتا ہے. اب اتنا تو مشقت کاٹ کے گیا حج کرنے کے لیے، اتنا پیسہ بھی لگایا، مشقت بھی کاٹی، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے کہ وہ تیرا حج قبول بھی ہے کہ نہیں، کوئی نہیں پتہ. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ایک بچہ اپنے والدین کا چہرہ محبت کے ساتھ تک لے تو اس کو حج کا ثواب نہیں بلکہ مقبول حج کا ثواب عطا کروں. مقبول حج کا، جس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ یہ حج قبول ہے. پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دن میں صرف ایک مرتبہ؟ فرمایا نہیں، جتنی مرتبہ زیارت کرو گے خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ مسکرا کر جتنی مرتبہ زیارت کرو گے اتنی دفعہ مقبول حج کا ثواب ملے گا. کہ میرے بھائیوں بتاؤ نا یار، مسکرا کر دیکھنا تو دور کی بات، ہم تو جب اپنے باپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے جناب چہرے پہ عجیب عجیب سے اثرات نظر آ جاتے ہیں. نہیں، باپ نے کیا بگاڑا ہے ہمارا یار؟ باپ کی محبت، باپ کی خدمت، یہ دونوں دنیا کی بھلائی ہے، جس کو آج ہم کچھ نہیں سمجھتے. میں 2 باتیں کر کے بالکل ختم کروں گا اپنی بات. میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، صرف اصلاح ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا تو دور کی بات ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ماں باپ کو تو اف بھی نہیں کر سکتا، وہ جو مرضی کرتے رہے تو اف بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کیا کر دیا ہے. اور ہم بڑی اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ اف تک نہیں کرنا، سر جھکا کے بات سنانی ہے، سر جھکا کے. اور پہلے میں باپ کی شان میں ایک آیت ہے، اس کے بعد ماں کی شان میں، اس کے بعد بات ختم ہو. یہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی یہ حکایت ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے موقع پر جب حج کرنے گیا تو بڑا رش تھا، بڑی دنیا آئی ہوئی تھی. تو جب میں طواف کر کے فارغ ہوا تو میں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اتنا مخلوق آئی ہے، سب کا حج قبول ہوا ہے کہ کوئی بندہ رہ بھی گیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی سب کا حج قبول ہو گیا لیکن ایک بندے کا حج قبول نہیں ہوا، وہ میری رحمت سے محروم ہو گیا. تو پھر مجھے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پوچھنے لگے کہ مولا وہ کون سا ایسا بدبخت بندہ ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ تو پھر آواز آئی کہ محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج قبول نہیں ہوا. تو پھر وہ حضرت مالک بن دینار اس کو دیکھنے گئے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا.
پھر خیمے یہ جو حج کرنے جاتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ ہر ایک ملک کا علیحدہ علیحدہ خیمہ ہوتا ہے. آج کل تو ہوٹلیں ہیں, علیحدہ علیحدہ کمرے ہوتے ہیں کہ یہاں پر پاکستانی ہے, یہاں پر انڈین ہے, یہاں پر جو جدھر سے جاتے ہوں گے ان کے علیحدہ علیحدہ کمرے ہوتے ہیں. پہلے خیمے ہوتے تھے کہ وہ جس جگہ سے آیا اس کا علیحدہ خیمہ تھا. حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ بلخ کے لوگ کہاں پہ ہیں. تو کہتے میں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو دیکھ لیا کہ بلخ کا خیمہ فلاں جگہ پہ لگا ہوا ہے. پھر وہ کہتے میں نے ان کے پاس جا کے پوچھا کہ یار محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ کہنے لگے وہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے, وہ تو ہمارے ساتھ اپنی 30 سے 40 حج کر چکا ہے, ہر سال آتا ہے ہمارے ساتھ حج کرنے کے لیے. تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی زیارت ہو سکتی ہے کہ وہ ہے کہاں؟ تو وہ کہنے لگے کہ پہاڑی کی پچھلی سائڈ پہ ابھی بھی وہ بیٹھے ہیں اور وہاں پر وہ عبادت کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں پتہ ان کو, عبادت میں لگے ہوئے. تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کے پاس گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے, عبادت کر رہا ہے. تو حضرت مالک بن دینار جب ان کے پاس گئے جا کر سلام پیش کیا, اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ جی بتائیں کدھر آئے ہیں آپ؟ اس کو تو سب پتہ تھا. وہ پوچھنے لگے کہ بھائی کدھر آئے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے جی آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو وہ جو محمد بن ہارون تھا وہ کہنے لگا نہیں, جو اصل بات ہے وہ مجھے بتا کہ تو کس لیے آیا؟ تجھے اللہ نے بھیجا ہے نا, اللہ نے آپ کو بھی بتا دیا نا کہ میرا حج قبول نہیں ہوگا. 30 سے 40 سال ہو گئے ہیں, ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہوں لیکن دھتکار دیا جاتا ہوں, حج قبول نہیں ہوتا. تو پھر حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی وجہ کیا ہے کہ تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو پھر وہ بندہ جو تھا محمد بن ہارون تھا وہ کہنے لگا کہ میں بڑا امیر تھا, بڑا مال و دولت ہے میرے پاس, غفلت کی زندگی گزارتا تھا, شرابی تھا, زانی تھا میں. تو ایک دن کیا ہوا, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, عصر کا وقت تھا. میری والدہ جو ہے وہ تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی. تو میں جب اس کے پاس گیا تو میں نے کہا ماں روٹی دے دو, بھوک لگی ہے. تو میں شراب کے نشے میں دھت تھا. تو میں نے جب روٹی مانگی نا تو میری ماں نے کہا بے شرم, چلو روزہ نہیں رکھتا کم از کم روزہ رکھنے والوں کا ہی احترام کر لیں. روزے دار ہوں میں, جب روزہ افطار ہوگا تب کھا لینا, کچھ احترام کر لے, کچھ شرم کر لے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی نا تو میں تیش میں آ گیا, نشہ کیا ہوا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے گنہگار ہاتھ سے جو آج کٹا ہوا ہے, میں نے اسی ہاتھ سے اپنی ماں کو تھپڑ دے مارا. میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مار دیا. میری ماں جو ہے نا وہ جلتے تندور میں گر گئی. پھر مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. مجھے بندوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا. ساری رات چیخو پکار سنتا رہا, ساری رات چیختے رہے, پکارتے رہے, روتے رہے, میں سنتا رہا. اگلے دن دوپہر کو میری آنکھ کھلی جب میں ہوش میں آیا. وہ کہنے لگے کہ میں جب اٹھا ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ الماری سے کپڑے نکال رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ بیگم تو کہاں جا رہی ہے, تجھے کیا ہوگا؟ تو وہ میری بیگم جو تھی وہ کہنے لگی کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی, میں ایک ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ ماں جس نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا, جس نے تمہاری خشک حلق میں اپنی چھاتی کا حلال دودھ اتارا, آج تیرے ہاتھوں وہ شہید ہو گئی ہے. روزے کی حالت میں تھی, آج وہ تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی ہے. تو وہ جو تھا وہ کہنے لگا محمد بن ہارون کہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں, مجھے جنازے پہ کیوں نہیں بلایا؟ تو ان کی بیوی جو تھی وہ کہنے لگی کہ تیری ماں کی وصیت تھی کہ میرے اس بدبخت بیٹے کو میرے جنازے پہ بھی نہ آنے دینا, اس کو میرے پاس نہ آنے دینا, اور قیامت والے دن میں اس کا جو ہے نا مقدمہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درج کرواؤں گی, اس کو میری شکل تک نہ دیکھنے دینا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی نا تو اس کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنا وہی ہاتھ کاٹا جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا. ہاتھ کاٹنے کے بعد میں نے اپنا سارا مال و دولت جو تھا وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا, تقسیم کر دیا, کچھ بھی نہیں رکھا اپنے پاس.
تب سے آج تک ہر سال میں حج کرنے آتا ہوں، لیکن حج قبول نہیں ہوتا۔ ہر سال آتا ہوں، آواز آتی ہے، آخری طواف کا چکر ہوتا ہے، آواز آتی ہے جا بھاگ جا، تیرا حج قبول نہیں ہے۔ تو وہ جو مالک بن دینار تھے جو پوچھنے گئے تھے، وہ کہتے جب میں نے یہ بات سنی نا، جب انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے بھی غصہ آ گیا، تو میں نے بھی ایک تھپڑ دے مارا کہ تو ہے ہی اسی قابل، تو نے ماں کو قتل کر دیا، اس ماں کو قتل کر دیا کہ جس نے تیرے ہوش سنبھالنے تک تجھے سنبھال کے رکھا تھا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو تھپڑ مار کے غصہ ہو کے واپس آ گیا کہ تیرا یہی انجام ہے، تیرا یہی حشر ہے کہ تیرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب خواب میں سویا ہوا تھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار فرما رہے ہیں کہ خواب میں زیارت ہوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک بن دینار، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ ایک بندے کو اس کے رب کی رحمت سے محروم کرایا، تو نے کیوں یہ کہا ہے کہ تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ تو نے تھپڑ بھی مار دیا؟ پھر وہ حضرت مالک بن دینار دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور میں کیا کرتا، اس کا گناہ ہی اتنا بڑا تھا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیکھنا قیامت کا دن ہوگا، یہی ماں ہوگی اپنے بچے کا مقدمہ درج کروائے گی کہ اے باری تعالیٰ، اس نے مجھ پر رحم نہیں کیا تھا، لہٰذا اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا، مقدمہ درج ہوگا، ماں اپنے بیٹے کے بارے میں مقدمہ درج کروائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، جیسے اس نے مجھ پر رحم نہیں نہ کیا تو اس پر بھی رحم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرشتے اس گناہ گار بچے کو، اس کو محمد بن ہارون کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف۔ بیٹا پیچھے مڑ کے دیکھے گا ماں کو اور کہے گا کہ امی جان، او امی جان، دیکھ آج مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، آج مجھے جلنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو میری وہ ماں ہے کہ جب مجھے ذرا سا بھی زخم ہوتا تھا تیرے سے برداشت نہیں ہوتا تھا، محلے میں اگر میں بلا وجہ لڑتا تھا تو سارے زمانے سے لڑ جایا کرتی تھی تو، آج دیکھ تیرے بچے کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، امی جان آج مجھے بچا لے، امی جان مجھے بچا لے۔ وہ ماں نہیں، اس کو لے جاؤ، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ پھر تھوڑا آگے جائے گا، پھر کہے گا کہ امی جان مجھے بچا لے۔ پھر ماں ہے نا، ماں تو پھر پیار کرتے نا بچے سے، پھر ماں کہے گی اے اللہ رب العزت، اے باری تعالیٰ۔ پھر حضور اللہ رب العزت آگے سے فرمائیں گے ہاں بول کیا کہنا چاہتی ہے؟ پھر وہ کہے گی کہ میں اپنا مقدمہ واپس لیتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں اپنا مقدمہ واپس لیتی ہوں، لہٰذا میرے بیٹے کو جہنم میں نہ جلایا جائے۔ تو دیکھو نا میرے بھائیوں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کر رہی ہے، اور ایک ہم بدبخت ہے اتنا اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ماں باپ سمجھانے کی بات کریں تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ ابھی آپ کو کیا پتہ کسی بات کا، سمجھدار تو ہم ہیں، پتہ تو ہمیں ہر چیز کا ہے، تجھے کیا پتہ ہے میرے بھائی؟ تو جب بولنا نہیں جانتا تھا تب تیری ماں تیری بات سمجھ جایا کرتی تھی کہ میرا بیٹا یہ بات کر رہا ہے، اور آج جب تجھے زبان لگ گئی، جب تو بولنے لگ گیا، آج تو کہتا ہے کہ ماں کو سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ ان کو ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ دست بستہ عرض کروں گا آپ سے کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو، اونچی آواز میں نہیں بات کیا کرو۔ دیکھنا ایک دن آئے گا، ایک دن ہوگا، آج اونچی آواز میں بات کرتے ہو نا، ایک دن آئے گا کہ ان کی آواز سننے کو بھی ترسو گے تم لوگ۔ ماں باپ دنیا کی کسی دکان سے نہیں ملتے، ہر چیز مل جائے گی لیکن ماں باپ نہیں ملیں گے۔ باپ بھی بڑا پیار کرتا ہے اپنے بچوں سے، ماں بھی بڑا پیار کرتی ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں آپ کو مزید سناتا، بس عرض ہے آپ تمام احباب کے سامنے کہ جن کے والدین زندہ ہیں نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، ان کی قدر کرو، ان کی زندگی میں قدر کرو۔ ہاں جی، جیتے جی ان کی قدر نہ کی، وہ ایک ایک نوالے کو ترستے رہے، اور مرنے کے بعد آدھی منڈی کا پھل خرید کے لے آ کے رکھ دے تو پیس لیتا ہے۔ جیتے جی تو ان کے سامنے بھونکتا تھا، اور مرنے کے بعد قبرستان جاتا ہے تو الٹے قدم واپس آ رہا ہے۔ اس ادب کا کیا فائدہ؟ ان کی حیات میں تو کچھ کیا نہیں تو نے، ان کا ادب ہی نہیں کیا، ان کا خیال ہی نہیں کیا۔ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔
یا جن سے نعمت چھن گئی ہے نا، ان سے پوچھیں کہ ان کی حالت کیا ہے آج۔ روتے ہیں، رو نہیں سکتے، چیختے ہیں، دیواروں کو ٹکریں مارتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ماں باپ موجود ہیں کہ عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھیں۔ آج میں جس مقام پہ بیٹھا ہوں نا، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ ہر روز ان سے دعا لے کے نکلتا ہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں۔ آج مجھے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا نا کہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، وہ بیٹھے ہیں، ان کا سایہ میرے سر پہ ہے، تو آج میں اس مقام پہ بیٹھا ہوں، نہیں تو میں پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہوتا۔ یہ ماں باپ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، ان کا خیال کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کی بے ادبی نہ کرنا، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کے والدین کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے اللہ رب العزت ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور جناب امیر حمزہ خان صاحب جن کے اس ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، اللہ رب العزت آج کی اس محفل پاک کے صدقے، ربیع الاول شریف کے صدقے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ والسلام۔